حضرت امام باقر رحمہ اللہ تعالی ایک مختصر سی نصیحت اپنے بیٹے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو کرتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے نصیحت کرنے والے کون ہیں، جو علم کے سمندر ہیں اور جن کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ تقویٰ کے پہاڑ ہیں اور خاندان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، یہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا میری 3 نصیحتیں ہیں، اگر تو اس پر عمل کرے گا بیٹا یہ دنیا بھی تیری کامیاب ہوگی، آخرت بھی تیری کامیاب ہوگی۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے جب تجھ پر اللہ کی کوئی نعمت آئے، تجھ پر اللہ کا کوئی انعام ہو، تو نے کہنا ہے الحمدللہ، یہ تمام تعریفیں میرے اللہ کی ہیں۔ اور تجھ پر کوئی غم کی گھڑی آئے، کوئی دکھ و پریشانی کی گھڑی آئے، جب تو مشکل حالات میں ہو تو میرے بیٹا اس وقت تو نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر امام محمد باقر رحمہ اللہ تعالی اپنے بیٹے کو 3 نصیحتیں کرتے ہیں۔ آج ہم بھی ان نصیحتوں پر عمل کر لیں، ہماری یقینی کامیابی ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ فرمایا پہلی نصیحت یہ ہے میرے بیٹے، اے جعفر صادق میری پہلی نصیحت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر خوشی۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی اس کے حکموں کو ماننے کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کے اطاعت کے اندر پوشیدہ اور مخفی ہے۔ لہذا کسی نیکی کو حقیر نہ جان، کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر، چھوٹے سمجھ کر اس کو چھوڑ مت دینا، ہو سکتا ہے اسی نیکی کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا پوشیدہ ہو۔ احادیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک عورت جو انتہائی بدکار اور فاحشہ عورت تھی، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لوگ اس کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، نیک لوگ اس کا تذکرہ بھی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک روز وہ ایک جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے اور اسے شدید پیاس لگتی ہے، وہ ایک کنویں پر جاتی ہے، وہاں سے پانی پیتی ہے تو دیکھتی ہے ساتھ میں ایک کتے کا بچہ پڑا ہے، وہ پیاس سے مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور وہ عورت، وہ فاحشہ، وہ بدکار عورت کہتی ہے کہ جیسے مجھے پیاس کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اس کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچ رہی ہے اور یہ گلی مٹی کھا رہا ہے۔ عورت اپنے جوتے کو اتارتی ہے، اپنے موزے کو اتارتی ہے، اپنے دوپٹے کے ساتھ اور کنویں سے پانی نکالتی ہے اور اس کتے کے بچے کو پلا دیتی ہے۔ اتنے معمولی عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتے ہیں، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں میرے بیٹا دوسری میری یہ نصیحت ہے کہ اللہ کا غیظ و غصہ، اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی اس کی معصیت میں پوشیدہ ہے، اس کی نافرمانی کے اندر مخفی اور پوشیدہ ہے۔ بیٹا کسی گناہ کو معمولی نہ جان، ہو سکتا ہے اسی گناہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پوشیدہ ہو، اسی گناہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا آتش غیظ و غضب مستور اور چھپا ہوا ہو، لہذا کسی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا۔ چنانچہ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے ایک عورت کو دیکھا جو جہنم کے اندر جل رہی ہے، اسے جہنم کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ محض اتنی تھی کہ اس کے گھر کے اندر ایک بلی آئے روز اسے تنگ کرتی تھی، اور یہ عورت اس بلی سے تنگ ہونے کی وجہ سے اسے باندھ دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ بلی بلک بلک کر مر جاتی ہے، تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، اسے یہ پانی نہیں دیتی، اسے دودھ نہیں ڈالتی، اسے کھانا نہیں ڈالتی، حتیٰ کہ اس نے اسے آزاد بھی نہیں چھوڑا کہ کہیں اور جا کر کھا لے،
اور اسی طرح تڑپ تڑپ کر بلی مر جاتی ہے، اسی ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو لہذا کسی گناہ کو معمولی گناہ نہیں سمجھنا، ہو سکتا ہے اسی گناہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پوشیدہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں میرے بیٹے، میری تیسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اس کی مخلوق کے اندر پوشیدہ ہے، اس کی مخلوق کے اندر چھپے ہوئے ہیں، لہذا کسی کو حقیر اور ذلیل مت جان اور اس کی ناقدری مت کر، ہو سکتا ہے وہی اللہ کا ولی ہو، جس کی تو توہین کر رہا ہے، جس کی ناقدری کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہی اللہ کا دوست اور محبوب ہو۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام محفل کے اندر جلوہ گر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، کیسا وہ پیارا منظر ہوگا، میں قربان جاؤں ان صحابہ کرام پر، میں قربان جاؤں ان آنکھوں پر، میں اپنی جان کو نچھاور کر دوں اس زمانے پر، اس وقت پر اور ان لمحات پر جس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوتے تھے، صحابہ کرام دیکھتے تھے محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، ایک بڑا امیر ترین، ایک بڑے نفیس کپڑے پہنے ہوئے، عمدہ لباس پہنے ہوئے شخص اس مجلس کے سامنے سے گزرتا ہے، اس محفل کے سامنے سے گزرتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بتاؤ صحابہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑا عمدہ شخص ہے، اگر یہ کہیں پیغام نکاح بھیج دے تو فوراً قبول کیا جائے گا، اگر یہ کسی کی سفارش کر دے لوگ فوراً اس کی بات کو مان لیں گے، یہ کوئی بات کرے تو لوگ اس کی باتوں کو سنیں گے، مجمع لگ جائے گا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہے، ایک اور آدمی اس محفل کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے جس کے کپڑے انتہائی کمزور، جس کے کپڑے انتہائی خستہ ہیں، جس کی چال بڑی نرم ہے اور لباس اس کا بالکل معمولی سا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں صاحب اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایسا ضعیف اور کمزور شخص ہے، اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے اس کا پیغام نکاح قبول نہ کیا جائے گا، فرمایا یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو، یہ جو کمزور شخص ہے، معمولی لباس والا ہے، دیکھنے میں انتہائی معمولی سا لگتا ہے، پہلے جیسے شخص جیسی دنیا بھر جائے اس شخص کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس آہد میں یہی ہے بس داخل نہ کوئی، مذہب پہ نقطہ چینی، ملت میں عیب جوئی، شوق عمل نہیں فکر اجل نہیں، ناسے بنے ہیں اکثر عابد نہیں کوئی۔